حسین حسین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک سلسلہ چند گفتگو کا ہے جس میں یہ گفتگو کی جا رہی ہے کہ اس سال کا محرم کیسا ہو، یعنی کیا اس سال کا محرم بھی پچھلے سالوں کی طرح سے ہو، یا اتنی عظیم جنگ اور اتنے بڑے مارکے اور اتنی عظیم شہادتوں کے بعد کہ جنہوں نے کربلا کے اصولوں کو آ کر ایک مرتبہ دوبارہ صرف مومنین کے لیے نہیں بلکہ پوری دنیا کے لیے زندہ کیا اور پوری دنیا کو پہچنوایا کہ کس طرح سے 1400 سال پہلے کے واقعے کے ذریعے سے ایک قوم، ایک ملت ان اصولوں پہ چل کر اتنی عظیم مقام تک اور اتنا عظیم کردار ادا کر سکتی ہے۔ اس موضوع کے حوالے سے یہ گفتگو ہو رہی ہے کہ کیا اس سال کا محرم بھی ویسے ہی ہو جیسے ہر سال ہوتا تھا، خاص کر اتنی شہادتوں کے بعد۔ تو یہاں امام حسین علیہ السلام کے کلمات کے ذریعے سے ہم تھوڑا آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے امام کا وہ یہ کلمہ جو ابتدائی ترین کلمہ تھا وہ پیش کیا گیا کہ جہاں پر امام نے کہا کہ میرے جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا ہے۔ اسی گفتگو کے اس کے بعد جو ہے ایک امام کا اور بھی جملہ ہے جو اسی سے ملتا جلتا ہے، اور ایک مطلب اور بھی مختصر بھی عرض کرنا ہے آپ کی خدمت میں۔ یہ جملہ امام کا اپنے بھائی محمد حنفیہ کو خطاب کر کے ہے۔ امام سے چھوٹے تھے اور باوفا تھے، بہادر تھے اور بہت سارے رازوں کو جاننے والے تھے، اور امام کے ایک طرح سے مدینے میں امام کے نمائندے کے طور پر بھی موجود تھے، اور اس طرح کی نشانیاں ملتی ہیں کہ تم میری نگاہ، میری آنکھ بن کر یہاں پہ رہو۔ تو مدینے میں بھی تھے اور بعد میں مکے بھی آئے، چونکہ امام جب مدینے سے نکلے تھے رجب کا مہینہ تھا، اور پھر رجب، شعبان، رمضان، ماہ رمضان گزرنے کے بعد شوال، اور اس کے بعد پھر ذی قعدہ شروع ہوتا ہے، تو پورے عالم اسلام سے حاجی آنا شروع ہو جاتے ہیں، اور ذی قعدہ اور ذی الحجہ یہ عمرہ تمتع اور ظاہر ہے کہ حج کے لیے تیاری ہوتی ہے، پھر ذی الحجہ میں حج ہوتا ہے۔ تو محمد حنفیہ سے کچھ گفتگو امام نے مدینے میں بھی کی ہے، اور کچھ گفتگو محمد حنفیہ جو امام کے بھائی ہیں ان سے مکے میں کی ہے، جو تاریخ میں موجود ہے۔ اس کے علاوہ امام نے اور بھی دیگر اہم شخصیات اور اہم افراد سے گفتگو کی ہے، جو کبھی کسی اور موضوع کے ساتھ بیان ہوتی رہی اور بیان ہوتی رہیں گی انشاءاللہ تعالی۔ لیکن یہاں میں جو گفتگو کرنی ہے اس میں امام نے فرمایا محمد حنفیہ کو مخاطب کر کے کہ یا اخی واللہ لو لم یکن ملجا ولا ماوا فی الدنیا لو لم یکن فی الدنیا ملجا ولا ماوا، اے میرے بھائی، اے میرے بھیا، اگر پوری دنیا میں کہیں بھی میرا کوئی پناہ کہیں بھی میری کوئی پناہ گاہ نہ ہو، کہیں کوئی ٹھہرنے کی جگہ نہ ہو، کہیں کوئی پناہ دینے والا نہ ہو، یعنی ہر طرف سے خطرہ منڈلا رہا ہو، تو بھی لما بایعت مثل یزید ابن معاویہ، لما بایعت یزید ابن معاویہ، تب بھی میں یزید ابن معاویہ کی بیعت نہیں کر سکتا۔ اور یہ وہی قانون ہے کہ جب امام حسین علیہ السلام رسول اللہ کی میراث کے محافظ ہیں، تو یہ ممکن نہیں ہے کہ رسول اللہ کا نمائندہ، رسول اللہ کا فرزند اور رسول اللہ کے دین کا محافظ وہ آ کر ایک ایسے حاکم کی بیعت کرے کہ جو یزید جیسا شخص ہو، یزید جیسا انسان بھی تو نہیں کہا جا سکتا، اس کی بیعت کرے۔ اور اس سے پہلے بھی ایک گفتگو میں عرض کیا جا چکا ہے، لہذا وہ باتیں نہیں ابھی کرنا ہے، صرف یہ کہنا ہے کہ امام کا اتنا شدت کے ساتھ بیعت سے انکار یہ کوئی ذاتی مسئلہ نہیں تھا، یہ مسئلہ قیامت تک کے لیے تھا۔ وہ اس لیے کہ اگر حسین ابن علی جیسا انسان بیعت کر لیتا ہے تو قیامت تک ہر انسان کو ظالموں کے سامنے جھکنے، ظالموں کے سامنے بیعت کرنے کا بہانہ مل جائے گا۔ بہانہ اور لوگوں نے دے دیا تھا، مکے نے بہانہ دے دیا تھا، مدینے نے بہانہ دے دیا تھا، شام و کوفہ تو بہانہ دے ہی رہے تھے۔ یوں ہی لوگوں کے لیے بہانہ ہو جاتا کہ جب اس زمانے میں مدینے کے لوگوں نے بیعت کر لی اور مکے کے لوگوں نے بیعت کر لی اور رسول اللہ کے بہت سارے اصحاب تک نے بیعت کر لی
اور خلفاء کے فرزندان نے بیعت کر لی، بیٹوں نے بیعت کر لی، بعض نے کی اور بعض نے نہیں کی البتہ آخر تک، اور پورے عالم اسلام نے بیعت کر لی، تو بھی ہم بھی بیعت کر سکتے ہیں۔ قیامت تک یہ بہانہ لوگوں کو ظلم کے سامنے سر جھکانے کے لیے کافی تھا، بیعت کرنے کے لیے، لیکن امام حسین علیہ السلام نے یہ سارا بہانہ توڑ دیا، یہ سارا بہانہ ختم کر دیا۔ امام حسین علیہ السلام نے صرف اپنے زمانے میں بیعت سے انکار نہیں کیا، بلکہ قیامت تک آنے والے حق پسند انسانوں کے لیے یہ راستہ فراہم کر دیا کہ تمہیں کوئی بہانہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بالکل تنہا ہو، کوئی بھی تمہارے ساتھ نہ ہو، کہ مدینہ ساتھ نہیں تھا، مکہ ساتھ نہیں تھا۔ اور یہ بات پہلے کبھی عرض کی جا چکی ہے کہ بنی ہاشم کے سوا، جن کی تعداد 18 تک بتائی جاتی ہے، بنی ہاشم کے سوا پورے مدینے سے ایک انسان بھی حسین ابن علی کے ساتھ مقتل میں آنے والا نہیں تھا، شہادتوں کے میدان میں آنے والا نہیں تھا، اور پورے مکے سے بھی نہیں تھا۔ ظاہراً ایک آدھ آدمی کا نام لیا جاتا ہے لیکن وہ بھی ثابت نہیں ہے۔ یہ بہت بڑی بات ہے کہ مکہ جو رسول اللہ کا شہر تھا، مکہ جہاں پہ رسول اللہ نے 53 سال زندگی گزاری تھی، اپنی زندگی کے 53 سال، مکہ جو حضرت ابراہیم کا شہر تھا، مکہ جو کعبے کا شہر ہے، مکہ جو توحید کا شہر ہے، مکہ جو حج و عمرے کا شہر ہے، وہاں سے ایک انسان بھی حق کے لیے اور ظلم کے مقابل میں آ کر حسین ابن علی کے ساتھ شریک ہونے کو تیار نہیں ہے۔ مدینہ جہاں سے اسلام پھیلا، مدینہ جہاں سے اسلام کا صحیح معنوں میں اسلامی نظام قائم ہوا، مدینہ جہاں سے اسلام کی بڑے پیمانے پہ تربیت کی گئی، مدینہ جہاں سے لوگوں نے عظیم قربانیاں دی تھی، لیکن یہ نہایت ہی تاریخ کا دردناک چیپٹر ہے کہ اس مدینے سے حسین ابن علی کے گھر والوں کے سوا، گھر والے بھی سب نہیں، بنی ہاشم بہت زیادہ تھے، ان میں سے کچھ لوگوں کے سوا کوئی بھی حسین ابن علی سلام اللہ علیہ کی اس مشن میں شریک نہیں ہوا۔ تو پھر کیا ہو، ایسے لوگ شریک نہیں ہوئے، مدینے کے لوگ، مکے کے لوگ نہیں ہوئے، بنی ہاشم کے بہت سارے لوگ شریک نہیں ہوئے، تو کیا جائز ہے بیعت کر لینا؟ جائز ہے؟ نہیں۔ حسین ابن علی سلام اللہ علیہ نے آ کر اسی جواز کو توڑ دیا کہ نہیں ہو سکتا، کم سے کم افراد ہوں، تنہا ترین انسان ہو۔ آخری تمام منع بھی کر رہے تھے، تم بھی چلے جاؤ، تم بھی چلے جاؤ، گھر والے بھی چلے جاؤ، اصحاب بھی چلے جاؤ، یعنی کوئی مسئلہ نہیں ہے، تمہاری جانیں بچ جائیں، یہ تو میری جان چاہتے ہیں، لیکن بیعت نہیں ہوگی۔ لما بایعتو یزید بن معاویہ، یزید بن معاویہ کی بیعت نہیں کر سکتے۔ اب جو نقطہ عرض کرنا ہے اس زمانے کے لیے وہ یہ ہے، بیعت سے اگر انکار کیا جاتا ہے تو انکار کے لیے بہت بڑی قربانی بھی دینی پڑتی، انکار کا خمیازہ ادا کرنا پڑتا ہے، جتنا بڑا انکار اتنی بڑی قربانی۔ بیعت سے انکار آسان نہیں کہ انکار کر کے انسان بیٹھ جائے۔ یزید سے کی بیعت سے انکار کا مطلب یہ نہیں کہ مدینے میں رہ جائیں گے، مکے میں رہ جائیں گے، حج کرتے رہیں گے، نماز پڑھ لیں گے، نہیں، یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ بیعت سے انکار کرنے کا مطلب ہے اور قربانی دینا، سختی اٹھانا، اس کا نقصان اٹھانا، اور اسی لیے لوگ کمزور پڑ جاتے ہیں، اسی لیے کربلا کو ہمیشہ زندہ رہنا ہے، اسی لیے حسین ابن علی سلام اللہ علیہ کے انکار کو، امام کے کردار کو، امام کی زندگی کو، امام کے اصولوں کو، امام کی شہادت کی یاد کو ہمیشہ باقی رہنا ہے، تاکہ کمزور لوگوں کو حوصلہ ملتا رہے کہ جب ان کو لگے کہ اب تو کچھ نہیں کر سکتے، تنہا ہے، ساتھی نہیں ہے، لوگ نہیں ہے، مددگار نہیں ہے، مکہ ساتھ میں نہیں ہے، مدینہ ساتھ میں نہیں ہے، اہل توحید ساتھ میں نہیں ہے، تو کیا کریں؟ بالکل جیسے آج آپ دیکھیں 57 مسلمان ملک ہیں، 57 ملکوں میں حکومتی طور پر تو لوگ ساتھ نہیں ہیں۔ الحمدللہ یہ ایسا زمانہ ہے کہ جہاں پر عوام ساتھ ہے۔ آج 72 لوگ نہیں ہیں، ٹھیک ہے، 72 لوگوں کا لیول بہت بلند ہے، بہت ہی عظیم ہے، ایسے مشکل میں جب کوئی آتا ہے تو ان کا مقام بہت ہی عظیم ہوتا ہے، اور تاریخ میں کوئی ان کے جیسا نہیں ہو پائے گا۔ یہ جملہ امام رضا علیہ السلام کا بھی موجود ہے، جو بنی ہاشم کے لیے ہے، جنہوں نے قربانیاں دی، کہ ما لہم فی الارض نظیر، یا اس طرح کے کلمہ کہ ان کا کوئی نظیر نہیں ہے، ان کے جیسا کوئی نہیں ہے۔ لیکن اہم یہ ہے کہ آج کے زمانے میں حق کے لیے ظلم کے مقابل میں کھڑے ہونے والے لوگ 72 نہیں ہیں،
7200 بھی نہیں ہے, 72,000 بھی نہیں ہے, بلکہ یہ تعداد لاکھوں میں, بلکہ الحمدللہ کروڑوں میں موجود ہے. یعنی پوری دنیا کو اگر اٹھا کے دیکھا جائے, ایک بڑی مشکل یہ ہے کہ لوگوں نے ایک جنگ کو جو ہے ایک ملک کی سرحدوں میں آ کے سمیٹ لے کہ ایران کی جنگ ہے, اور میڈیا تو یہی کہے گا ایران کی امریکہ سے جنگ ہے, ایران کی اسرائیل سے جنگ ہے. لیکن نہیں بھائی, یہ عالمی ظلم کے مقابل میں عالمی حق کی جنگ ہے, اور حق پرستوں کی جنگ ہے, اور پہلے عرض کیا کہ شیطان پرستوں کے مقابل میں بندگی کرنے والوں کی جنگ ہے. تو اس جنگ میں الحمدللہ اس زمانے میں کروڑوں کے دل تڑپ رہے ہیں اور بے چین ہیں کہ اس جنگ میں انہیں, حق و باطل کی اس جنگ میں انہیں شرکت کرنے کی توفیق نصیب ہو یا نہ ہو. لیکن دور سے رہ کر بھی یہ قانون ہے کہ اگر کوئی جو ہے حق کی حمایت کے لیے قلبی طور پہ آمادہ ہے تو گویا ہے اس کے ساتھ. اس کے لیے واقعات موجود ہیں. جنگ جمل میں امیر المومنین کے جملہ موجود ہے کہ میرا بھائی, اس نے کہا کہ میرا بھائی ایک کاش کی ہوتا کہ اگر وہ چاہتا تھا تو وہ ہے, قیامت تک لوگ ہیں. حدیث میں موجود ہے کہ جو بھی سمجھ کر بوجھ کر, یعنی ظاہر ہے کہ وہ جب انسان پڑھے تو سمجھ بوجھ کر, جب بھی انسان پڑھے کہ سورہ نصر اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا. جب انسان یہ چھوٹا سا سورہ پڑھے سورہ نصر تو گویا وہ فتح مکہ میں رسول اللہ کے ساتھ شریک رہا ہے. کیونکہ اہم مسئلہ یہ نہیں کہ انسان میدان میں حاضر ہے کہ نہیں ہے, اس سے زیادہ اہم مسئلہ یہ ہے کہ حق کا حامی ہے کہ نہیں ہے. ایک انسان ممکن ہے میدان میں حاضر بھی ہو لیکن حق کا حامی نہیں ہو, تو وہ اس مشن کا حصہ نہیں ہے. لیکن ممکن ہے کہ انسان باہر ہو, بہت دور ہو, ہزاروں کلومیٹر دور ہو, لیکن پورے وجود سے وہ حق کی حمایت کرنے کے لیے اور ظالموں کے مقابل میں حسینی آواز اٹھانے کے لیے تیار ہو, تو وہ اس جنگ کا حصہ ہے, وہ شریک ہے. اور اس جملے کے ذریعے سے ہم یہ سمجھنا چاہ رہے ہیں اس زمانے میں, آج کے زمانے میں, اور اس سال کے محرم میں, کہ اس سال کے محرم کو اس طرح سے ہم ان جملوں کے ذریعے, امام حسین علیہ السلام کے ان اصولوں کے ذریعے سے ہم یہ سمجھ سکیں کہ ہم ایک ایسے زمانے میں بھی زندگی جی رہے ہیں کہ جہاں امام حسین علیہ السلام کے اصولوں کے لیے ہزاروں لوگوں نے قربانی دی ہے, اور کروڑوں لوگ قربانی دینے کے لیے تیار ہیں, جس میں مرد بھی ہیں, جس میں خواتین بھی ہیں, جس میں جوان اور نوجوان بھی ہیں, حتیٰ بچوں کی بات سن کے انسان تعجب کرتا ہے. حتیٰ بچے تیار ہیں جو ممکن ابھی نہ دے سکیں تو بعد میں صحیح. یعنی تعجب ہوتا ہے کہ مثلا ایک خاتون, ایک 96 یعنی 99 سال کی خاتون شہید ہوتی ہے جس کا بیٹا بہت پہلے شہید ہو چکا تھا. اس کے دل کی کتنی آرزو رہی ہوگی کہ مجھے شہادت مل جائے, لیکن اب کیسا لگتا ہے 99 سال کی عمر میں بھلا کیسے شہادت مل سکتی ہے. لیکن 99 سال کی عمر میں کسی کے فلیٹ کو آ کر ایک بلڈنگ میں ٹارگٹ کر کے وہاں پر جو ہے بم مارا جائے اور اس خاتون کو 99 سال کی عمر میں شہادت ملے, یعنی کیا, یعنی یہ کہ شاید اس عظیم مرتبے کے لیے اس کا انتخاب ہو, جو ہوا ابھی پچھلی جنگ میں, یہی جو ابھی جنگ گزری ہے اس میں یہ حالات پیش آئے. لیکن ایک تو یہ جنگ کا ظاہر ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں, اور ابھی ایک بڑی جنگ اور ہونی ہے, لازمی طور پر ہونی ہے. دنیا کی نگاہ یہ دیکھتی ہے کہ اتنی بڑی طاقتوں نے پھر تیاری کر لی ہے, بہت کچھ کر لیا ہے, تو پھر ایک ملک کیا کر سکے گا, چھوٹا سا ملک جس جو بہت کچھ اپنا خرچ بھی کر چکا ہے. لیکن نہیں, یہ پہلے بھی لوگ یہی دیکھتے تھے, اسی نگاہ سے دیکھتے تھے, کیونکہ ان اصولوں کو وہ سمجھ ہی نہیں سکتے جو عظیم انسانی اصول ہیں, جو میراث ہے تاریخ کے عظیم انسانوں کی, اور خاص کر کربلا کی, خاص کر حسین ابن علی سلام اللہ علیہ کی. تو یہ بیعت تو کبھی نہیں ہونا ہے, ہرگز نہیں ہونا ہے. اور اگر کوئی بیعت کر رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس نے اس جملے سے اس کی حقیقت سمجھ میں آ گئی کہ نہیں, یہ اس راہ کا انسان نہیں ہے. ممکن ہے کہ مجلس بھی کر رہا ہو, ماتم بھی کر لے رہا ہو, اور بھی رسمیں ادا کر لے رہا ہو, لیکن یہ اس راستے کا انسان نہیں ہے. ایک جلدی سے مطلب چھوٹا سا اور عرض کرتے ہیں کہ یہ ابتدائی دن کی بات تھی, 27 رجب کی بات تھی. 27 رجب سن 60 ہجری,
رات کا ماجرا پیش آ چکا تھا. صبح کے وقت امام حسین علیہ السلام نکلے اور رسول اللہ کی قبر کی طرف جا رہے تھے زیارت کے لیے, گفتگو کرنے کے لیے, رسول اللہ سے اپنے دل کی باتیں رسول اللہ کی قبر پہ جا کر بیان کرنے کے لیے. کہ راستے میں مروان سے ملاقات ہوئی, اور مروان جو ہے وہ جس پر لعنت بھیجی گئی ہے اور حدیث میں بھی موجود ہے. ابھی حدیث جو ہے امام کی آپ کے سامنے عرض کرتے ہیں, رسول اللہ کی حدیث نقل کی امام نے. امام کی راستے میں ملاقات ہوتی ہے مروان سے, تو وہ مروان آ کے کہتا ہے کہ آپ کی دنیا کے لیے اور آخرت کے لیے بہتر ہے کہ آپ بیعت کر لیں. یہ افسوس کا مقام تھا, نہایت ہی افسوس کا مقام تھا کہ مروان جیسا شخص, اب میں مروان کے بارے میں گفتگو نہیں کر سکتا ہوں, وقت نہیں ہے, لیکن تاریخ میں ایسے بدبخت لوگ اور ایسے شقی لوگ تاریخ میں کم پیدا ہوتے ہیں جیسے مروان تھا, اور اس کا کردار پوری تاریخ میں جو رہا ہے. افسوس کہ بعض لوگ ابھی تک بھی نہیں سمجھ پائے ہیں اور نہیں پڑھ پائے ہیں. حتیٰ بعض لوگ پتہ نہیں شاید نادانی میں جو ہے اپنے بچوں کا نام تک بھی رکھ دیتے ہیں, لیکن کم سے کم نام رکھنے سے پہلے ایک مرتبہ اس کردار کو جا کے تاریخ میں تو پڑھنا چاہیے. تو وہاں پہ جب یہ بات کی تو امام نے فرمایا وعلی الاسلام السلام اس قد بلیت الامہ برعی مثل یزید, اسلام پہ سلام ہو اگر امت جو ہے یزید جیسے حاکم سے آزمائی جائے. یعنی اگر رسول اللہ کی امت کا حاکم یزید ہو تو اسلام نہیں رہتا, اسلام پہ سلام ختم ہے, یعنی اسلام رہ نہیں جاتا. یہ کیسے ممکن ہے کہ آل نہیان اور آل سعود اور آل خلیفہ اور فلاں ایسے لوگوں کی حکومت ہو اور اسلام بھی باقی رہے؟ نہیں ہو سکتا. یعنی ایسی حکومتوں میں تو اسلام نہیں رہ سکتا. ٹھیک ہے ان کے درمیان میں بھی کچھ وہاں اس ملک میں اس سرزمین پر مومنین کہیں پہ کچھ ہو, ان کے دلوں میں اسلام ہو, لیکن ایسے نظام کے ساتھ تو اسلام کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. اور امام حسین علیہ السلام یہی بیان کر رہے تھے کہ یزید کی حکومت کے ساتھ تو اسلام ممکن نہیں ہے. اور اس کے بعد امام نے فرمایا کہ وَلَقَدْ سَمِعْتُ جَدِّي رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ یقول, میں نے خود سنا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہوئے کہ آپ یہ فرما رہے, یقول یعنی آپ یہ فرما رہے تھے کہ الخلافت محرمۃ علی آل ابی سفیان, کی آل ابی سفیان پر خلافت حرام ہے, حکومت اسلامی حکومت حرام ہے. تو ابھی نہیں معلوم کتنے آل ابی سفیان کن کن شکلوں میں کن کن حالات میں جو ہے وہ حکومت کر رہے ہوں مختلف عرب ممالک میں, مختلف اسلامی دنیا میں, اور ان کی حقیقت, ساری حقیقت کھل کر اس وقت سامنے آ گئی. بس یہ آخری بات کہہ کے تمام کرتا ہوں کہ ابھی ہم ایران کی جنگ کا بھی ذکر نہیں کر رہے ہیں, بلکہ غزہ ہی کی جنگ نے ایک بہت بڑا کارنامہ یہ انجام دیا کہ پوری دنیا کے انسانوں کی حقیقت اور ان کا حقیقی چہرہ کھول کے رکھ دیا. خاص کر یہ 57 مسلمان ملکوں کا, 57 ملکوں میں سے 1-2 ملک کو چھوڑ کر باقی ان سارے ملکوں کی حقیقت. بلکہ آپ جا کر وہ لبنان کی جہاں پر اتنا عظیم معرکہ جاری, آپ وہاں کی حکومت کو دیکھ لیں, لبنان کی حکومت کو دیکھ لیں, لبنان کے صدر کو دیکھیں, لبنان کے پرائم منسٹر کو دیکھیں, لبنان کے ایک گروہ کا کردار دیکھیں. یمن کے آدھے یمن میں تو انصار اللہ ہیں, لیکن آدھے باقی یمن کی حالت کو دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ بھئی چھوڑیں, ایران کا مسئلہ چھوڑیں. غزہ میں جب جنگ ہو رہی تھی, جب بے گناہ بچوں کو مارا جا رہا تھا, جب ہزاروں ٹن بم گرائے جا رہے تھے مسلسل, اور اس وقت نہ صرف یہ کہ صرف خاموش بیٹھے رہے, بلکہ مسلسل اسرائیل کی مدد ہوتی رہی, اسرائیل کا سپورٹ ہوتا رہا. اسرائیل تک لوگ جو ہے صرف پیٹرول نہیں بلکہ غذائیں اور ساری سہولتیں پہنچاتے رہے, اور وہیں جہاں اسرائیل کو ہر طرح کی سہولتیں اور غذائیں پہنچائی جا رہی تھیں, وہیں بغل میں بھوک سے اور پیاس سے لوگ مر رہے تھے, علاج کے بغیر مر رہے تھے. ایک معمولی سے اینٹی بائیوٹک انجیکشن کے بغیر, دواؤں کے بغیر لوگ مر رہے تھے, بچے مر رہے تھے. لیکن یہ یورپ کی دنیا, یہ مغربی دنیا اور یہ عرب دنیا اور یہ مسلمان ملکوں میں یزید جیسے لوگ اور پوری دنیا کی یزید جیسے لوگ یہ بیٹھ کے سارا تماشا دیکھ رہے تھے. لیکن بہرحال فرق یہ ہوا ہے پہلے زمانے سے اور آج کے زمانے میں کہ آج دنیا کے ہر حق پرست انسان کے لیے ان کے سارے چہرے
ان کی ساری حقیقتیں کھل کے سامنے آ گئیں، اور ان حقیقتوں کو انشاءاللہ تعالی اس سال کے محرم میں اور بھی زیادہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اس سال کے محرم میں آج کے یزیدوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے، وہ لوگ کی جو 1400 سال پہلے کی یزید پر مسلسل لعنتیں بھیجتے رہے، اللہ انہیں اس بات کی توفیق دے کہ آج کے یزیدوں پر بھی لعنت بھیج سکیں، اور آج کے حسینی پر بھی چلنے کی اللہ انہیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، صلی اللہ علیہ وسلم۔